خون اور دودھ کا بننا۔ قرآن مجید کے نازل ہونے کے تقریباً 600 سال بعد ایک مسلمان سائنسدان آئے ابن نفیس، جنہوں نے یہ واضح کیا کہ ہمارے جسم میں بلڈ کیسے سرکولیٹ ہوتا ہے، اور تقریباً یہی کنسیپٹ 1000 سال بعد ولیم ہاروے نے انٹروڈیوس کروایا ویسٹرن ورلڈ کو۔ تقریباً 14 صدیوں پہلے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ بات فرماتے ہیں کہ کس طرح ہماری آنتڑیوں میں ڈائجسٹیو ابزارپشن ہوتی ہے اور اس کے ذریعے سے ہمارے آرگنز میں کس طرح سے نشوونما ہوتی ہے۔ قرآن مجید کی ان آیتوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ بات جاننا ضروری ہے کہ جو بھی کیمیکل ریئیکشنز ہوتے ہیں ہمارے انٹسٹائنز میں، اور اس کے بعد جو بھی عمل ہوتا ہے، یعنی جو بھی سبسٹینسز کھانے سے ایکسٹریکٹ ہوتے ہیں جو ہماری بلڈ سٹریم میں جاتے ہیں، جو خون ہے وہ ان کو ٹرانسپورٹ کر دیتا ہے جسم کے تمام آرگنز میں، اور ان میں سے کچھ ملک پروڈیوسنگ میمری گلینڈز ہوتے ہیں۔ آسان لفظوں میں کچھ سبسٹینسز انٹسٹائن کے کانٹینٹ سے وہ انٹسٹینل وال کی ویسل میں داخل ہو جاتے ہیں، اور ان سبسٹینسز کو بلڈ سٹریم ٹرانسپورٹ کرتا ہے جسم کے مختلف آرگنز میں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تمہارے لیے چارپایوں میں بھی مقام عبرت اور غور ہے کہ ان کے پیٹوں میں سے جو گوبر اور لہو ہے اس میں سے ہم تم کو خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے۔ سورۃ النحل آیت 66۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تمہارے لیے چارپایوں میں بھی عبرت اور نشانی ہے کہ ان کے پیٹوں میں سے ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں، اور تمہارے لیے ان میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں، اور بعض کو تم کھاتے ہو۔ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 21۔ جو قرآن مجید میں وضاحت آئی ہے دودھ کے بننے کی جسم میں، وہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے کہ آج کل ماڈرن سائنس ہمیں بتا رہی ہے۔